بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز تلامذہ السلام علیکم۔ پیارے بچوں، کل ہم نے جماعت دہم کی درسی کتاب کے حصہ نثر کے سبق نمبر 3 پرستان کی شہزادی کی پڑھائی کی تھی، جس کے مصنف اشرف صبوحی ہیں اور اس کا ماخذ دلی کی چند عجیب ہستیاں ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم پرستان کی شہزادی کے بقیہ حصے کی پڑھائی کریں گے، تو آئیے صفحہ نمبر 32 سے آگے اپنی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں پالکی سے اتری اور چادر کو اچھی طرح اوڑھ اس پری کے ساتھ ساتھ چلی۔ کیا کہوں، اندر کیا بہار تھی۔ بہار وہ موسم جس میں پھول کھلتے ہیں، اس سے مراد خوشی بھی لی جاتی ہے، لیکن یہاں اس سے مراد رونق ہے۔ ہزاروں پریاں، گورے گورے رنگ، بوٹا سا قد، لمبا قد، زرق برق کپڑے، زرق برق چمکیلے، ہنستی، چہلیں کرتی، شرارتیں کرتی، اہلی گہلی پھر رہی تھیں، اہلی گہلی اتراتے ہوئے۔ چمن ایسا کہ نہ دیکھا نہ سنا، ہر درخت کا تنا چاندی کا، سونے کی شاخیں، زمرد کے پتے، زمرد سبز رنگ کا ایک قیمتی پتھر، پھلوں کی جگہ کہیں لال لٹک رہے تھے، کہیں نیلم، کہیں پکھراج، لال سرخ رنگ کا قیمتی موتی، نیلم نیلے رنگ کا قیمتی پتھر، کہیں پکھراج زرد رنگ کا پتھر۔ پھولوں پر یہ عالم تھا، عالم کیفیت، حالت، اور اس کے دوسرے معنی دنیا کے ہیں، جیسے ہیرے چمک رہے ہوں۔ کلیاں تھیں کہ سراہی دار موتی، سراہی نما، خوشبو سے دماغ مہکا جاتا تھا۔ حوضوں کا پانی، اللہ اللہ، حوض کی جمع تالاب، چاندی کے ورق بکھرے ہوئے معلوم ہوتے تھے، فواروں میں سے موتیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے ایک بارہ میں پہنچے، بارہ 12 دروازوں والی۔ بارہ کی سجاوٹ آرائش کیا بیان کروں، قلعے کے دربار بھی دیکھے، مگر اس جیسا سما آج تک نظر سے نہیں گزرا۔ سینکڑوں سرخ، سبز، نیلی، زرد، اودی، سفید کرسیاں بچھی تھیں، اودی بینگنی رنگ کی، رنگ برنگ کے بلور کی تھیں، بلور شیشہ یا کسی اور چیز کی، ایسی شفاف کہ آر پار نگاہ گزر جاتی تھی، اور ان پر حسین پریزاد جگمگاتے لباس پہنے بڑے ٹھسے سے بیٹھے تھے۔ پریزاد پریوں کی اولاد، ٹھسے سے، روب سے۔ بیچ میں ایک نمگیرے کے سائے کے نیچے ایک بڑے یاقوت کے تخت پر نمگیرہ، سائبان، یاقوت ایک اور قیمتی پتھر، جس میں ہیرے اور پنے کی پچیکاری کا کام تھا، پنے سونے، پچیکاری نقاشی۔ بادشاہ اور بادشاہ بیگم عجیب شان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ بیگم کے پہلو میں ایک لڑکی کوئی 14-15 برس کی، چہرہ جیسے 14ویں رات کا چاند، زلفیں کھلی ہوئیں، کئی رنگ کے پر اور ایسے چمکدار کہ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ آنکھ نہ ٹھہرنا یعنی نظر نہ جبنا۔ سر پر نیم تاج رکھے بیٹھی تھی، اور تینوں کی پوشاکیں ایک رنگ کی ہوں تو بتاؤں، گھڑی میں 4 رنگ بدلتی تھیں پوشاکیں، لباس۔ میں آگے بڑھ رہی تھی، مگر ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ڈر سے نہیں، حیرانی سے۔ یا اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ میں جاگ رہی ہوں یا خواب میں؟ یہ پرستان کی سیر ہے، پرستان پریوں کا دیس، اور اگر جاگتے میں کوئی پری یا دیو مجھے یہاں اڑا لایا ہے تو دیکھیے گھر الٹا جانا بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اسی سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرائے، اور بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا، آؤ سیدانی بی آؤ، مزاج تو اچھا ہے، میں نے سنا ہے راستے میں تم بہت ڈریں۔ میں بولی، حضور کو دعا دیتی ہوں، اور حضور ڈرنا کیسا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہیں تو جان نکلنے میں کسر ہی کیا رہی تھی، کسر، کمی۔ صدقے مولا کے نام پر بادشاہ اور سارے درباری سرو قد کھڑے ہو گئے۔ سرو قد خشک آمد، اور یہاں سرو قد کھڑے ہونے سے مراد ہے ادب سے کھڑے ہو گئے، اور بادشاہ فرمانے لگے، سیدانی بھی تم جانتی ہو کہ ہمارے ہاں اس نام کی کتنی عزت ہے۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جو کچھ بھی ہو یہ لوگ ہیں مسلمان، اب کسی بات کا ڈر نہیں۔ بادشاہ بیگم ہم کو گناہ گار نہ کرو، ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولیں، بیٹھ جاؤ،
ہاں تم ڈری کیوں تھیں؟ میں نے کہا سرکار ڈرنے کی بات کیوں نہ تھی، ایک اکیلی، دوسرے سنسان جنگل، سنسان ویران، پھر جو میرے ساتھ تھا اس کی صورت ایسی ڈراؤنی خوفناک تھی کہ میرے اوسان جاتے رہے، حواس جاتے رہے۔ یہ سن کر شہزادی خوب ہنسی اور بولی اماں بیگم بکر گدھا موا بڑا شریر ہے۔ بکر گدھا بکرے اور گدھے کا امتزاج، شریر شرارتی، اس نے کہیں اپنی شکل دکھا دی ہوگی۔ اب میرے پیٹ میں پھر ہول اٹھنے لگے یعنی خوف پیدا ہونے لگا کہ کہیں یہ ساری صورتیں بھی نقلی نہ ہوں، اور بولا کر چاروں طرف دیکھنے لگی، بولا کر، بدحواس ہو کر، گھبرا کر۔ بادشاہ بیگم سمجھ گئیں کہ شہزادی کی باتوں سے سیدانی کے دل میں ہماری صورتوں کی طرف سے کچھ شبہ ہو گیا ہے، شک۔ وہ مسکرا کر بولیں سیدانی بھی ڈرو نہیں، ہم سب کی شکلیں اصلی ہیں، بلکہ پری زادوں کی ساری ایسی ہی خوبصورت شکلیں ہیں جیسی تم دیکھ رہی ہو۔ میری لڑکی سہیل پری نے جس کا ذکر کیا ہے وہ جن ہے، اور جن البتہ وضع کی شکلوں کے ہوتے ہیں، وضع طرح۔ خاطر جمع رکھو، ہمت رکھو، تمہارے سامنے کوئی جن یا دیو بری صورت بنا کر نہیں آئے گا۔ اتنے میں کھانوں کے خوان اترنے لگے، خوان، تھال، خاصا چنا گیا، کھانا لگایا گیا۔ کھانا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ۔ ایک بالشت کے پودے پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے سامنے تھے، خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں، مگر میں کھاتی کیا؟ نہ کسی قسم کی روٹی تھی، نہ سالن، نہ پلاؤ تھا، نہ زردہ۔ ہکا بکا ایک کا منہ دیکھ رہی تھی، ہکا بکا حیران کہ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولیں سیدانی بھی کیا دیکھتی ہو، کھاتی کیوں نہیں؟ یہ پرستان کا کھانا ہے، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں۔ میں نے کہا سرکار کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں، یہ تو نگوڑے نکارا نکمے درخت ہیں، اور ان میں جو پھل پھول لگے ہیں وہ بھی اللہ مارے سچ مچ کی نہیں دکھائی دیتے، اللہ مارے بدبخت۔ شہزادی الہڑ نے میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی کہکا لگایا اور کہنے لگی الہڑ کم عمر نادان، سیدانی بھی جیسا سنا تھا کہ آدم زاد بڑا بھولا ہوتا ہے، آدم زاد انسان، تمہیں ویسا ہی پایا۔ تم بسم اللہ کر کے کوئی پھل توڑو اور کھاؤ تو جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا۔ بیگم یقین مانو ایک زرد جو پھل توڑ کر میں نے منہ میں رکھا تو کیا کہوں، دلی میں تو کسی نے ایسے ذائقے کا بونٹ پلاؤ کھایا نہ ہوگا۔ میر صاحب کی بیوی، بونٹ پلاؤ جو گھر میں چھوڑ کر گئی تھیں وہی یاد آیا۔ بڑی لڑکی، قلعے میں تو آپ بہت جایا کرتی ہیں، کیا وہاں بھی کبھی ایسے مزے کا پلاؤ نہیں کھایا؟ سیدانی، حسینی بادشاہ کے خاص رکابدار باورچی کے ہاتھ کے بڑے بڑے تعریفی کھانے 20 مرتبہ کھائے، 20 مرتبہ کئی بار کھائے ہوں گے، مگر بیوی وہ بوباس خوشبو، وہ آب و نمک یہاں ذائقے کے لیے ہے، کچھ اور تھا؟ ہاں تو بہن بس پھر کیا تھا، جو کھانے کھائے تھے بلکہ جن کا نام ہی سنا تھا ان کا خیال کرتی گئی، اور اللہ تیری شان وہی مزہ آتا گیا۔ اچنبھے کی بات تھی، اچنبھے، حیرت کہ جب ایک پھل توڑتی تو دوسرا اس کی جگہ فوراً نکل آتا۔ پھولوں کلیوں کو جو چکھا، مٹھائیاں تھیں، چکھا، کھا کر دیکھا، ایسی نفیس عمدہ ہلکی خوش ذائقہ کہ ہر نوالے میں روح تازہ ہوتی چلی گئی۔ پیاس معلوم ہوئی تو پانی کا خیال آتے ہی یاقوت کا گلاس خود بخود آ کر منہ سے لگ گیا۔ یاقوت ایک اور قیمتی پتھر، یاقوت کا گلاس اور ایسا حباب بلبلا کہ باہر سے پانی جھم جھم کرتا دکھائی دیتا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہیں بھینچے کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کر منہ میں نہ چبھ جائے۔ اللہ، پانی کو نہ پوچھو، ایسا میٹھا، ایسا معطر خوشبودار، ایسا سفید پانی تو نہیں ہوتا، نہ جانے کیا چیز تھی،
سب کے بعد میں نے سوچا کہ پتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی پان کا خیال آیا۔ میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں، لیکن کھانا کھا کر 2 وقت تو ضرور کھانے کی عادت ہے۔ اب جو پتا توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ عطردان میں رکھی ہوئی گلوری چھوٹا پان کلے میں آ گئی۔ کلے، جبڑے، رخسار کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلے کی کوکلا بائی جیسا پان کھاتی تھی لال قلعے میں، تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا۔ مگر میں کہتی ہوں کہ اگر پرستان کے اس پتے کو ایک دفعہ صرف سونگھ لیتی تو ساری عمر سر دھنتی رہتی، مست رہتی۔ مشک و عنبر پڑے ہوئے کتھے، مشک و عنبر دونوں دنیا کی 2 قیمتی خوشبوئیں ہیں، اور سچے موتیوں کے چونے کا پان بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے۔ جب سانس لیتی تھی نئی سے نئی خوشبو کی لپٹیں آتی تھیں۔ اب بہن باشا بیگم نے، جن کا نام زمرد پری تھا، توشہ خانے والیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ کشتیوں پر کشتیاں، تھان پر تھان آنے لگے۔ توشہ خانے وہ جگہ یا وہ کمرہ جہاں گھریلو سامان رکھا جاتا ہے۔ کشتیوں پر کشتیاں، تھال پر تھال۔ کپڑوں اور گوٹا کناری کو دیکھ کر میری تو عقل جاتی رہی یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ رہی۔ بڑی بڑی رانیوں، شہزادیوں کے جوڑے دیکھے، نور بائی کی پشواس بھی دیکھی۔ پشواس لمبا فراک جس میں سیر و جواہرات ٹکے ہوئے تھے، لیکن ان کپڑوں سے کیا نسبت، واسطہ، تعلق؟ کجا دنیا کے کپڑے، کجا پرستان کے؟ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ کجا، کہاں؟ ریشم اور سونے کے تاروں سے بنی ہوئی آب رواں اس کا معنی بہتا ہوا پانی، لیکن یہاں اس سے مراد باریک اور نفیس کپڑا ہے جیسا ڈوریا ہوتا ہے۔ موتیوں سے لیسی ہوئی گلشن، ایسے ہی کم خواب اور زربفت سونے کی تاروں سے بنا ہوا کپڑا، اور کم خواب یہ بھی ایک قسم کا قیمتی کپڑا ہے۔ دید نہ شنید، دید دیکھا، شنید سنا۔ گوٹا وہ کہ دنیا دیکھے اور عش کرے۔ رنگ رنگ کے جواہرات کی لڑیاں تھیں۔ جب سامان آ گیا تو بادشاہ بیگم بولیں، لو بھی سیدانی، اب تم اپنا ہنر دکھاؤ۔ ہنر، مہارت۔ بہت تمہاری تعریف سنی ہے ہم تو، جب جانیں کہ پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے۔ میں دل میں تو بہت پریشان ہوئی کہ یا اللہ، میں یہاں کیا کاریگری دکھاؤں گی؟ کاریگری، مہارت، کون سی وضع ٹانکوں کہ ان کے لیے نہیں ہو؟ مگر زبان سے کہا، حضور اللہ مالک ہے، وہی آبرو رکھنے والا ہے۔ آبرو، عزت۔ صبح ہونے دیجئے، جو کچھ مجھے آتا ہے حاضر ہوں۔ وہ ہنس کر بولی، سیدانی بھی، پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات، ایک ہی موسم اور ایک ہی وقت رہتا ہے، تم جب چاہو کام شروع کر دو۔ میں نے تعجب سے عرض کیا، تعجب، حیرانی، تو کیا یہاں لوگ سوتے نہیں؟ کہنے لگیں، یہاں سونے کا کیا کام؟ نیند پرستان میں نہیں آتی؟ ہمارا مشغلہ تو 8 پہر سیر سپاٹے ہے۔ مشغلہ، شوق، 8 پہر، 24 گھنٹے دن رات، سیر سپاٹے، سیر و تفریح۔ پرستان سے جی اکتایا تو دنیا والوں کے خوابوں میں چلے گئے۔ بہن، میں نے دیکھا کہ واقعی نیند کا نام بھی آنکھوں میں نہیں، نہ پیٹ میں گرانی، نہ سر بھاری، نہ انگڑائیاں نہ جمائیاں۔ گرانی، بھاری پن۔ سوچا کہ دیر کیوں لگائی جائے، قطر بیونت کا سامان تو موجود ہی تھا۔ قطر بیونت، کانٹ چھانٹ۔ اللہ کا نام لے کر جوڑے کترنے لگی اور اسی وقت سے سینے اور ٹانکنے لگا دیا۔ ادھر میں ایک طرف بیٹھی ہوئی اپنے کام میں مصروف تھی، ادھر ناچنے گانے والی پریوں کے تخت اتر رہے تھے، ایک سے ایک طرح دار خوبصورت، ایک سے ایک شوخ شرارتی، اپنے فن میں استاد۔ نہ کانوں نے کبھی ایسا گانا سنا تھا، نہ آنکھوں نے ایسے ناچ دیکھے تھے۔ آوازیں تھیں کہ جیسے کوئلیں مل کر کوکیں، ناچ تھا کہ ہوا میں جیسے تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا پوچھتی ہو بیگم، خدا کی قدرت کا تماشا تھا، لیکن مجھے تو اپنی فکر تھی کہ کہیں جلدی کام نپٹے اور چھٹکارا پا کر گھر جاؤں۔ نپٹے؟
مکمل ہو چھٹکارا نجات۔ ذرا کی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی اور اپنی سوئی چلانے لگتی۔ اس کی کارسازی کے قربان صدقے مشکل کشا کے عقل نے ایسا کام دیا اور پہلے ہی جوڑے میں واہ واہ ہو گئی۔ واہ واہ تعریف۔ شہزادی کا چہرہ بھی خوشی کے مارے پھول کی طرح کھل گیا۔ اب کیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگ گئے، کام میں تیزی آ گئی۔ دنوں کا کام گھڑیوں میں ہونے لگا۔ کہانی بہت لمبی ہے، کہاں تک کہوں؟ جس کام کی آدمی دھن باندھ لے ارادہ کر لے، وہ ہو ہی جاتا ہے۔ آخر سارے جوڑے سل بھی گئے اور ٹک بھی گئے۔ کتنے دن لگے یہ کون کہہ سکتا ہے، وہاں دنوں کا حساب ہی نہ تھا۔ ہاں، اگر یہاں اتنا کام کرتی تو خدا جھوٹ نہ بلوائے، میرے اکیلے ہاتھ پر 1 سال سے کم نہ لگتا۔ اس عرصے میں ساری پریاں، خاص طور پر شہزادی، مجھ سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ خالہ سیدانی کہتے کہتے اس کا منہ سوکھتا تھا۔ گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی اور مجھ کو سوئی چلاتے دیکھا کرتی۔ تم جانو، پاس رہے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ مجھے بھی اس کی بھولی بھالی شکل پر پیار آتا تھا، بھولی بھالی معصوم، مگر دل کو کیا کرتی، یہ نگوڑا تو یہاں پڑا ہوا تھا، گھر کی یاد چین نہیں لینے دیتی تھی۔ چین، سکون، نگوڑا، نکما۔ ہائے، اپنا کھنڈلا پرستان میں بھی نہیں بھولا، کھنڈلا جھونپڑا۔ آخر جب سارا کام ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں نے کہا، حضور، خدا نے مجھے سرخ رو کیا، کامیاب کیا۔ مولا نے میری آبرو رکھ لی۔ آبرو رکھنا، عزت رکھنا۔ سرکار کی شہزادی کی شادی اور شہزادی کے جوڑے پہننے مبارک ہوں۔ اب لونڈی کو رخصت کیجیے، لونڈی کنیز، خادمہ، رخصت کیجیے، وداع کیجیے، جانے کی اجازت دیجیے۔ بادشاہ بیگم بولی، سیدانی بھی، ہمارا جی چاہتا ہے کہ شہزادی کی شادی دیکھ کر جاؤ۔ سچ کہوں، میرا جی بھربھرایا، مگر سوچا کہ سیدانی دیوانی ہوئی ہے تو خاکی، یہ آتشی، زیادہ میل اچھا نہیں۔ خاکی، مٹی کا بنا ہوا، آتشی، آتش یعنی آگ کا بنا ہوا، میل، ملاپ، ملنا جلنا۔ ذرا سی دیر میں بگڑ بیٹھیں تو جلا کر خاک کر دیں۔ بھاڑ میں جائے پرستان اور پرستان کی شادی۔ اپنے گھر چل اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، شہزادی کی شادی آپ کو جب نصیب ہو، مجھے تو جانے دیجیے۔ یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ بولی، سیدانی بھی، تم کیوں جاتی ہو؟ ہمارا دل کڑتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ نہ جاؤ، یہیں رہو۔ میرے کلیجے پر چوٹ سی لگی۔ کلیجے پر چوٹ لگنا، دکھ ہونا۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر بولی، سیدانی تم پر واری قربان۔ بیوی، تم اپنا جی بھاری نہ کرو، یعنی غمگین نہ ہو۔ تم بلاؤ گی تو 100 دفعہ آؤں گی۔ ایکی دنیا نہیں چھوٹ سکتی، مٹی میں خوش رہتی ہے۔ شہزادی تو کچھ خفا اور کچھ رونی سی صورت بنا کر اٹھ گئی۔ بادشاہ بیگم بولیں، اچھا بھی سیدانی، تمہاری مرضی، جاؤ، خدا حافظ۔ اور اس کلموہے بکر گدھے کو حکم دیا کہ سیدانی بی کو ان کے گھر پہنچا دے۔ خبردار، جو راستے میں کسی قسم کی شرارت کی، اور دیکھو جو انعام و اکرام سیدانی بی کو بادشاہ نے دیا ہے، وہ سب پالکی میں رکھ لینا۔ دل میں خوش اور ظاہر میں بصورتی ہوئی سب سے رخصت ہوئی، بصورتی رونی شکل بناتے ہوئے۔ وہی پری ذات جو مجھے پالکی سے اتار کر لائی تھی، ساتھ لے کر چلی۔ پھاٹک کے باہر پالکی موجود تھی اور مردوں کی سی وضع کا آدمی پاس کھڑا تھا۔ میں پالکی میں بیٹھ گئی اور دم کے دم میں پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ ہوا سے باتیں کرنا، بہت تیز رفتار ہونا۔ پالکی میں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ وہ جو پرستان کے بادشاہ نے انعام و اکرام دیا ہے کہاں ہے؟ اندھیرے میں کیا نظر آتا؟ ہاتھ سے ٹٹولنا شروع کیا۔ ایک کونے میں بہت سے کنکر پتھر معلوم ہوئے۔ جل گئی کہ موئے جنات تھے، یہاں بھی دغا کیا، دغا، فریب۔ یہ ان کے گھر کا انعام و اکرام ہے۔ خیر، جان بچی لاکھوں پائے۔ خیریت سے گھر پہنچ جاؤں تو جانوں بڑا انعام پایا۔ اور چپکے ایک ایک کر کے وہ کنکر اور پتھر
پردے کی جھری میں سے پھینکنے شروع کر دیے۔ قاعدہ ہے کہ خوشی میں راستہ جلدی کٹ جاتا ہے۔ آنکھ بند کرتے ہی میں گھر آ گیا۔ ڈیوڑی میں پالکی رکھی، چراغ جل رہے تھے۔ پردہ جو الٹا اور چراغ کی جوت جو پڑی تو کیا دیکھتی ہوں، جوت روشنی کہ جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی جواہرات ہیں۔ بڑے بڑے تو میں نے سب پھینک دیے، 2-4 ننھے سے باقی تھے۔ سر پیٹ لیا کہ اتنی دولت کھوئی، سر پیٹ لیا، پچھتاوا ہوا۔ نگوڑی پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا ہی تھا تو گھر آ کے پھینک دیتی، لیکن بہن تقدیر کی کھوٹ کہاں جاتی ہے؟ نصیب میں تو پتھر بھی نہ تھے، ہیرے لال زمرد کیوں ملتے؟ ایک ایک پیر من بھرکا ہو گیا۔ صرف 4 نگینے رہ گئے تھے، وہی لے کر بڑی مشکل سے اتری۔ گھر میں جو پہنچی تو بونٹ پلاؤ جیسا چھوڑ گئی تھی ویسا ہی دم پر لگا ہوا تھا۔ بڑی بھی پکانے والی مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھیں۔ دعا مانگ چکیں تو انہوں نے پوچھا، بیگم کیا راستے میں سے الٹے پاؤں آ گئیں؟ خیر تو ہے؟ میں نے دل میں کہا، لیجئے، یک نہ شد دو شد۔ پرستان میں خدا معلوم کتنے مہینے لگ گئے اور یہاں ابھی چاولوں کو دم بھی نہیں آیا۔ اور بڑی بی سے بولی، ہاں بھی بھوک لگی ہوئی تھی اور کچھ جی بھی ٹھیک نہ تھا، راستے ہی سے آ گئی، اب انشاءاللہ کل جاؤں گی۔ یک نہ شد دو شد یعنی 1 کی بجائے 2۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ آج ہم نے سیدانی بی کے پرستان جانے، وہاں قیام کرنے اور واپس اپنے گھر آنے کے واقعات کو تفصیل سے پڑھا۔ آپ لوگوں نے پرستان کی شہزادی کا بقیہ نصف خلاصہ اور مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں۔ انشاءاللہ کل مشقی سوالات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔